بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم حصہ با آسمانی کتابوں اور صحائف پر ایمان اس سبق کو پڑھیں گے۔ حاصلات تعلم، اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ آسمانی کتابوں اور صحائف پر ایمان کے حکم سے آگاہ ہو کر آسمانی کتابوں کے نام اور جن نبیوں پر آسمانی کتب اور صحائف نازل ہوئے ہیں ان کے اسماء گرامی سے آگاہ ہو سکیں اور قرآن مجید کی فضیلت اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت جان سکیں۔ آج اس سبق کی تکمیل کے بعد ہمیں جن باتوں کا علم حاصل ہوگا وہ مندرجہ ذیل ہیں کہ آسمانی کتابوں پر ایمان کی اہمیت و حکم سے آگاہ ہو سکیں، آسمانی کتابوں کے نام اور جن انبیاء کرام علیہم السلام پر یہ کتابیں نازل ہوئیں ان کے اسماء گرامی جان سکیں، قرآن مجید کی فضیلت اور اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آسمانی کتابوں پر ایمان پختہ کر سکیں اور قرآن مجید کی فضیلت اپنے الفاظ میں مختصراً بیان کر سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم ایمان کے متعلق جان سکیں گے اور آسمانی کتب اور صحائف کے بارے میں جان سکیں گے۔ ایمان بالکتب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں پر نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے۔ ان پر جو کتابیں نازل کی ان کو آسمانی یا الہامی کتابیں کہتے ہیں۔ بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو کتابوں کی بجائے صحیفے عطا کیے گئے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحائف کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 19۔ ترجمہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورہ شعراء میں بھی کئی صحائف کا تذکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، الشعراء آیت نمبر 196۔ ترجمہ اور بے شک اس قرآن مجید کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم چند اہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جیسے صحیفے کی جمع صحف ہے جس کا معنی ٹکڑا یا جز ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ان صحائف کے علاوہ جن انبیاء کرام علیہ السلام پر 4 مشہور آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کے نام یہ ہیں۔ تورات مقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور مقدس حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید تمام سابقہ آسمانی کتب کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ تمام سابقہ آسمانی کتب پر ایمان بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، سورہ مائدہ آیت نمبر 48۔ ترجمہ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کے مضامین کی محافظ و نگران ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مسلمانوں کا اس بات پر پختہ ایمان ہے کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں اور برحق ہیں۔ سابقہ تمام آسمانی کتابیں قرآن مجید کے ذریعے منسوخ ہو چکی ہیں، کیونکہ سابقہ تمام آسمانی کتابیں خاص وقت، زمانے اور علاقے کے لیے نازل ہوئی تھیں، جبکہ قرآن مجید دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ حجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے،
اسی طرح قرآن مجید کے آخری کتاب ہونے پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ یہ انسانی زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں جامع رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید پر پختہ ایمان رکھیں، روزانہ اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن سکیں۔ مسلمان ہونے کے لیے تمام آسمانی کتابوں اور صحائف پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم ذہنی آزمائش کے لیے مشق کی طرف چلتے ہیں، اور اس کا پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سوال میں 4 ممکنہ جوابات موجود ہیں، لیکن اس میں سے صحیح جواب کا انتخاب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہے۔ آپشنز اس کے کیا ہیں؟ ہدایت کا، ترقی کا، کامیابی کا، علم کا۔ اس کا درست جواب کیا ہے؟ ہدایت کا۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی طرح اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں، وہ ہے درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ طلباء نے ان سوالوں کے مختصر جواب دینے ہیں۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے درجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے ان کے تفصیل سے جواب لکھنے ہیں۔ سرگرمیاں برائے طلباء: آسمانی کتابوں کے نام مع انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک چارٹ بنائیں اور کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ طلباء اپنے الفاظ میں قرآن مجید کی فضیلت بیان کریں۔ برائے اساتذہ کرام: اساتذہ کو چاہیے کہ طلباء کو آسمانی کتابوں کے بارے میں سمجھائیں۔ طلباء کو یہ حقیقت ذہن نشین کروائیں کہ قرآن مجید ہی آخری آسمانی کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ طلباء کو دیگر آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ قرآن مجید کی عظمت سے متعلق کمرہ جماعت میں تقریری مقابلہ کروایا جائے۔ طلباء کو اس سبق سے حاصل ہونے والے اہم نکات لکھوائیں اور یاد کرنے اور عمل کرنے کی ترغیب دیں۔